پاک افغان بارڈر پر افغانستان کی طرف سے بلا اشتعال فائرنگ، پاک فوج کا بھرپور اور سخت جواب، درجنوں افغان فوجی اور خارجی ہلاک، فائرنگ کرنے والی متعدد افغان پوسٹیں تباہ، طالبان اپنی پوسٹیں اور لاشیں چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور، سیکیورٹی ذرائع کے مطابق افغان فورسز نے انگور اڈا، باجوڑ، کرم دیر، چترال اور بارام چاہ کے مقامات پر بلا اشتعال فائرنگ کی، مقصد خارجیوں کے گروہوں کو بارڈر پار کروانا تھا۔ پاک فوج کی چوکس اور مستعد پوسٹوں سے تیزی کے ساتھ بھرپور اور شدید جواب جاری، وزیر داخلہ محسن نقوی کی افغانستان کی جانب سے بلا اشتعال فائرنگ کی مذمت، کہا پاکستان کی فورسز چوکس ہیں، افغانستان کو اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جا رہا ہے۔ پاکستان کا بھارت افغانستان مشترکہ اعلامیے پر شدید تحفظات کا اظہار، افغان وزیر خارجہ کا بھارت میں دیا گیا بیان سختی سے مسترد، افغان ناظم الامور کی دفتر خارجہ طلبی، احتجاج ریکارڈ کرایا گیا، ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق کشمیر کو بھارت کا حصہ قرار دینا UN قراردادوں کی کھلی خلاف ورزی اور کشمیری عوام کی قربانیوں کی سنگین توہین ہے، دہشت گردی کو پاکستان کا اندرونی مسئلہ قرار دینا بھی ناقابل قبول ہے، افغان حکومت دہشت گردی کے خلاف اپنی ذمہ داریوں سے بری زمان نہیں ہو سکتی، پاکستان مخالف دہشت گرد عناصر کے خلاف مؤثر اقدامات کیے جائیں گے۔ گورنر خیبر پختونخوا نے وزیر اعلیٰ الیمین گنڈاپور کا استعفیٰ ملنے کی تصدیق کر دی، فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے کہ دوپہر 2:30 بجے استعفیٰ موصول ہوا، پیر کو دفتر کھلے گا تو لیگل ٹیم اس کو دیکھے گی، استعفیٰ آئینی طریقہ کار کے مطابق منظور کیا جائے گا۔ PTI کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے کہا آئین کے آرٹیکل 130 کی شق 8 کے تحت وزیر اعلیٰ نے صرف استعفیٰ دینا ہے، گورنر کی منظوری ضروری نہیں ہوتی، نامزد وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی پیر کو نئے قائد ایوان منتخب ہو جائیں گے۔ سلمان اکرم راجہ کا گورنر راج لگائے جانے پر سخت مزاحمت کا اعلان، جنید اکبر بولے سہیل آفریدی کو ہر صورت وزیر اعلیٰ بنائیں گے، اسد کیسر نے کہا کہ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے، اپنی حکومت کے تحفظ کے لیے ہم ہر حد تک جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ کے استعفے کا معاملہ سلجھا نہیں، نئے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کا شیڈول آ گیا، KP اسمبلی کا اجلاس پیر کی صبح 10 بجے طلب، اسمبلی سیکریٹریٹ کے شیڈول کے مطابق آج دوپہر 3 بجے کاغذات نامزدگی جمع کرائے جائیں گے، کاغذات نامزدگی جمع ہونے کے فوری بعد اسکروٹنی کی جائے گی، شام 5 بجے ہی امیدواروں کی حتمی فہرست جاری کی جائے گی، نئے وزیر اعلیٰ کے لیے شو آف ہینڈ سے ووٹنگ پیر کو ہوگی، PTI نے سہیل آفریدی کے لیے JUI سے حمایت مانگ لی، جنید اکبر کی سرپرستی میں PTI وفد کی JUI مرکز آمد تعاون کی درخواست کی۔ عوام پریشان، تجارتی سرگرمیاں معطل، معمولات زندگی بری طرح متاثر، راولپنڈی ایکسپریس وے، فیض آباد اور IGP روڈ مکمل طور پر بند، جڑواں شہروں میں انٹرنیٹ سروس دوسرے روز بھی معطل رہی، لاہور میں اورنج لائن، میٹرو ٹرین، میٹرو بس اور سپیڈو بس سروس بند ہے۔ وزیر اعظم ملک میں جدید ٹیکنالوجی کے استعمال اور مصنوعی ذہانت کے فروغ کے لیے سرگرم، اعلیٰ سطح اجلاس میں جدید ٹیکنالوجی کا استعمال تیز کرنے اور ڈیجیٹل معیشت کے دائرہ کار کو وسعت دینے کا فیصلہ، شہباز شریف نے کہا کہ مصنوعی ذہانت کو معیشت کی ترقی، صنعتی پیداوار میں اضافے، سرکاری نظام کی شفافیت اور نوجوانوں کے لیے نئے مواقع پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جائے، ڈیجیٹل معیشت کا نفاذ اور مصنوعی ذہانت ملک کی ترقی کو نئی بلندیوں تک لے جائے گی۔ وزیر اعظم کی اپنے پولیٹیکل سیکرٹری مراد خان سواتی کی رہائش گاہ پر آمد، مراد خان کے والد کی وفات پر اظہار افسوس کیا، مرحوم کے درجات کی بلندی اور اہل خانہ کے صبر کے لیے دعا کی۔ غزہ میں جنگ بندی کے بعد زندگی بحال کرنے کی کوششیں، بے گھر فلسطینی اپنے تباہ گھروں کی جانب لوٹنے لگے، ہزاروں افراد ساحلی شاہراہ کے راستے شمالی غزہ اور غزہ سٹی کی طرف پیدل رواں دواں، رفح بارڈر کراسنگ سے 600 امدادی ٹرک غزہ میں داخل، فلسطین اتھارٹی کے مطابق 24 گھنٹے میں 5000 امدادی آپریشنز کیے گئے، 1200 زخمیوں اور بیمار افراد کا علاج کیا گیا، 650 سے زائد بچوں اور کمزور افراد کو نفسیاتی معاونت بھی دی گئی، عمارتوں کے تباہ شدہ ملبے سے 116 لاشیں ملی ہیں، 24 گھنٹے میں 151 اموات کی تصدیق ہوئی، اسرائیلی افواج نے غزہ سے انخلاء کا پہلا مرحلہ مکمل کر لیا، حماس 48 گھنٹے کے اندر یرغمالیوں کی رہائی یقینی بنائے گی، غزہ میں مشترکہ ٹاسک فورس کے تحت 200 اہلکار تعینات ہوں گے، ادھر حماس کے ترجمان کا کہنا ہے کہ فلسطینی ریاست کے قیام تک غیر مسلح ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہتھیاروں کی حوالگی سے متعلق بات چیت نہیں ہوگی۔
जंग बंदी मुआहदे के ऐलान पर फ़लस्तीनियों का जश्न जारी। मस्जिद अक्सा के बाहर हज़ारों अफराद जमा, खुशी में मिठाइयाँ बांटी गईं। फ़ज़ा लब्बैक अक्सा के नारों से गूंजती रही। दुनिया के दीगर ममालिक में भी खुशी की लहर। उर्दन, मराकश, ब्रसल्स, बेल्जियम और लंदन में जश्न। मराकश में फ़लस्तीनी परचम उठाए शहरियों ने मार्च किया। ब्रसल्स में आतिशबाजी का मुजाहरा। लंदन में फ़लस्तीनियों से इजहारी यकजहती के लिए हज़ारों अफराद ने मार्च किया। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का मिस्र में होने वाले गजा मुज़ाकरात में शिरकत का फैसला। सदारती दफ्तर के मुताबिक गजा मुज़ाकरात में अमरीकी सदर के अमन मंसूबे के निफाज से मुतालिक बात होगी। सदर मैक्रोन मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के लिए फ्रांस के अज़्म की भी तौसीक करेंगे। उधर अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ, ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर और अमरीकी सेनेट कॉम कमांडर का गजा की पट्टी का दौरा, फौज की तैयारियों का मुशाहिदा किया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफाई मुआहदे को अवाम ने बेपनाह सराहा। पाकिस्तान पर एतमाद करने पर सऊदी क़यादत के शुक्रगुजार हैं। हर मुश्किल वक्त में दोनों मुल्क एक दूसरे के साथ खड़े हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सऊदी पाक बिजनेस काउंसिल के वफ़द के एजाज़ में तकरीब से खिताब। सऊदी वफ़द की आमद पंजाब के लिए खुशबख्ती की अलामत करार दी। प्रिंस मंसूर बिन मोहम्मद बिन साद अल सऊद ने कहा, पंजाब के साथ शराकत दारी अहमियत की हामिल है। IT समेत दीगर शोबों में सरमायाकारी के ख्वाहिशमंद है। पंजाब लोकल गवर्नमेंट कानून में बड़ी तब्दीलियां तजवीज़। बिल के मंदरजात 92 न्यूज़ को मौसूल। लाहौर ज़िले को मुकम्मल तौर पर शहरी इलाका करार देने की तजवीज़ पेश। 7 लाख से ज़ायद आबादी वाले इलाकों में टाउन कॉरपोरेशन कायम होंगी। यूनियन कौंसिल 1 या ज़ायद मरदमशुमारी ब्लॉक्स पर मुश्तमिल होगी। यूनियन कौंसिल को बजट तैयार करने और मंजूर करने का इख्तियार मिलेगा। मकामी हुकूमतों को प्राइवेट पार्टनरशिप पर मंसूबे चलाने का इख्तियार होगा। अमेरिका और चीन के दरमियान नई मुआशी जंग छिड़ गई। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर 100% इजाफी टैरिफ आयद कर दिया। कहा, टैरिफ का नफाज 1 नवंबर से होगा। जवाबी इक़दाम के तौर पर अहम सॉफ्टवेयर पर भी बरामदी पाबंदियां लगाएंगे। फिलहाल चीनी सदर से मुलाकात मनसूख नहीं कर रहा। ट्रंप का नोबेल अमन इनाम न मिलने का अफसोस का इजहार। अमन इनाम अपने नाम करने पर मारिया कोरेना का शुक्रिया भी अदा किया। उधर अमरीकी सदर के ताज़ा मेडिकल मुआयने की रिपोर्ट जारी। डोनाल्ड ट्रंप की उम्र 79 साल, मगर उनके दिल की उम्र 65 साल के बराबर करार। क्रिप्टो मार्केट में तारीखी मंदी। 24 घंटे के दौरान 10 अरब डॉलर्स डूब गए। 15 लाख से ज़ायद ट्रेडर्स मुतासिर हुए। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका चीन तिजारती कशीदगी और ट्रंप की चीन को 100% दरामदी टैक्स की धमकी क्रिप्टो मार्केट क्रैश होने की वजह बनी। और अमेरिका में फायरिंग का एक और वाक़या। लीलैंड में फायरिंग से 4 अफराद हलाक, 12 जख्मी हो गए। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक मुलज़िम की शनाख्त और वाक़े के मुहर्रिकात से मुतालिक तहक़ीक़ात जारी हैं। दूसरी जानिब रियासत टेनेसी की असलहा साज फैक्ट्री में धमाके तमाम 18 अफराद की हलाकत का खदशा बढ़ गया। अभी तक कोई जिंदा शख्स नहीं मिला।